والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورۃ مریم 33 میں، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر جشن میلاد النبی کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا جا سکتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو یہ ایمان نہیں رکھتا مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے لیے کوئی ایسی خوشی منائی جائے جو شریعت سے ثابت نہ ہو؟ کیا حق ایسے ادا ہوتا ہے؟ کیا جب تک آپ یہ جشن نہیں مناتے، آپ سردار نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور اس آیت میں دور سے بھی دلیل نہیں بنتی، قریب سے چھوڑیں آپ۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور ہے، تمام جن ان کے مبعوث کیے گئے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی بچپن میں جب چھوٹے بچے تھے اس وقت یہ فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ کیا جو بول بھی نہیں سکتا، معجزہ ہے صرف یہود کو دکھانے کے لیے، اس میں کون سی سیلیبریشن اپنے برتھ ڈے کی بنا رہے ہو؟ تیسری بات یہ ہے، بڑی بات، اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو پڑھ کر سنائی، صحابہ نے اس آیت سے کیا یہ کبھی سمجھا کہ اس آیت سے جشن میلاد النبی منانا ایک مرتبہ منایا ہو؟ اس آیت کو کس نے سمجھا ہے؟ جیسے کہ آپ سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں، وہ زبردستی دلیل بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جشن میلاد النبی منائیں۔ کیا آپ نے اس آیت کو بہتر سمجھا ہے، یا ابوبکر صدیق نے بہتر سمجھا ہے، یا خلفاء اربعہ نے بہتر سمجھا ہے، یا 4 اماموں نے بہتر سمجھا ہے، یا امام بخاری، امام مسلم، محدثین نے بہتر سمجھا ہے، یا سب سے بہترین 3 زمانے کے لوگوں نے بہتر سمجھا ہے؟ کس نے سمجھا ہے؟ ان 3 بہترین زمانوں میں سے کسی ایک کا قول دکھا دے جس نے اس آیت میں سے یہ ایک معنی نکالا کہ جشن میلاد النبی اس آیت سے ثابت ہے اور اس نے ایک دفعہ منایا ہو زندگی میں، کہیں پہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں منہج السلف فہم السلف سے جڑا ہوا ہے اور فہم السلف لازمی ہے، ورنہ ایسی آیتیں اب اس آیت سے دور تک بھی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں نے کیونکہ پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ جشن میلاد النبی منانا ہے، ان کے نزدیک یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، پھر جا کے دلیل کو ڈھونڈا۔ یہ طریقہ اہل بدعت کا پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اہل سنت پہلے دلیل دیکھتے پھر عمل کرتے ہیں، اہل بدعت پہلے عمل کرتے پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ جب دلیل نہ ملی تو کوئی بھی ان کے ہاتھ میں کوشش کی کہ مل جائے، کیا کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کی سہارا کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے بھی نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو یہ تنکا بھی نہ ملا۔ اب اس آیت کریمہ میں دور سے بھی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اگر واللہ مجھے قسم کھا رہا ہوں اس آیت میں اگر دور سے بھی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، خود جشن میلاد النبی مناتے اور امت کو اس خیر سے محروم کبھی نہ کرتے، خود بناتے اور امت کو سکھاتے کہ ایسے جشن منانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید نزدیکی حاصل ہو اور اس خیر سے محروم نہ ہو۔ اور صحابہ کرام سب سے پہلے خلفاء اربعہ جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دنیا کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، اگر یہ حق ہوتا اور یہ جائز ہوتا تو کبھی پیچھے نہ ہٹتے اور ان میں سے کبھی ایک تو کوئی کر لیتے، انہوں نے کیا۔ محدثین ہیں، 4 فقہاء ہیں، آپ کہتے ہیں حنفی، امام حنفی سے دکھا دیں کب کیا ہے، ان کے جو شاگرد ہیں، شاگرد خاص، ان سے دکھا دیں کب کیا ہے۔ سب سے بہترین 3 زمانے جو ہیں القرون المفضلہ خیرکم قرنی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین یہ زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آنے والا، متفق علیہ حدیث میں، ان میں کبھی کسی سے ثابت نہیں ہے۔ 4 صدی ہجری میں جو فاطمی عبیدی شیعہ رافضی انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے بدعت، اور اس کی پیروی کرتے کرتے آج اس آیت کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جشن میلاد النبی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنے آپ کو اس بدعت سے بچائیں اور اپنے یہ جو آپ غلط فہمیاں اور یہ شبہات پھیلاتے ہیں، جس نے بھی آپ کے شبہے سے جشن میلاد النبی منایا ہے، آپ اس کا گناہ اس کے سر اور آپ کے سر پہ بھی ہوگا جو ایسی دعوت پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں اور اپنا گناہ تو اٹھا نہیں سکتے، دوسرے کسی اور کا ہم کیا گناہ اٹھا کے نعوذ باللہ اب کے سامنے حساب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو ہر بدعت سے اور ہر شے سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔